لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے کہ اس سے پہلے کہ ہم درس کا آغاز کریں آپ سب سے درخواست ہے کہ ایک سورہ فاتحہ سید محمد لعیق سید ابن سید ذوالفقار حسین سید محمد وزارت ابن سید مقصود حسین باقری بیگم ڈاٹر آف مرزا امیر حسین اور اپنے مرحومین کے لیے پڑھ کر ایثار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات بھیجے محمد والے محمد. ہماری گفتگو سورہ بقرہ سے متعلق چل رہی تھی اور آیت نمبر 187 تک 188 تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا اور آج 189 نمبر آیت سے ہمیں اسٹارٹ کرنا ہے. ہماری گفتگو جن آیات میں چل رہی تھی ان میں جو ہم نے بیان کیا تھا آپ کے سامنے اس میں وہ مشہور آیت جو آپ تقریباً مساجد کے اندر دعا کے وقت پڑھتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء اور اس کے ساتھ ایک اور آیت پڑھتے ہیں جس میں آپ پڑھتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. یہ آیات آپ عموماً نماز کے بعد جو دعاؤں کے لیے کہا جاتا ہے تو ان دعاؤں کو عموماً پڑھا جاتا ہے. ان دعاؤں کے اندر کیا خاصیت ہوتی ہے؟ اصل میں خاصیت آپ کو اس وقت سمجھ آتی ہے کہ جب آپ ان دعاؤں کے بیک گراؤنڈ سے اور ان کے سیاق و سباق سے واقف ہوں. یہ جو آیت ہمارے پاس آئی تھی کہ میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان کو جواب دیں کہ میں ان سے قریب ہوں. تو یہ آیت کس طرح سے اس سیاق و سباق کے اندر فٹ ہوتی ہے؟ ویسے تو ہم یہاں پہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے, اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. اس چیز کے بارے میں ہم مختلف
جو ہے مجالس کے اندر سن چکے ہیں، لیکن جب آیات کو اس سینٹیکس کے اندر اس کے اندر دیکھا جائے، سیاق و سباق کے ساتھ دیکھا جائے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ احکامات کا بیان جاری ہے، آپ اس دنیا سے جو ہے وہ جا رہے ہیں، آخری یعنی جیسے کہتے ہیں کہ سال چل رہے ہیں، تقریباً 8 ہجری 7 ہجری کی بات ہے جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، اور ان آیات کے بعد آپ کو فتح مکہ نصیب ہوئی، ان آیات کے بعد آپ کو جو ہے وہ حج پہ جانے کی توفیق جو ہے وہ ملی، ان آیات کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو مختلف جسے کہتے ہیں کہ دین کی بنیادوں کے اندر جو مختلف احکامات سنت ابراہیمی کے اندر موجود تھے، ان کے بارے میں سوالات کرنے کا موقع ملا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ان سے بولو کہ سوال کر لیں، تو اب یہاں سے سوالوں کی بوچھار شروع ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یسألونک کا کر کے اب سوالات آنے شروع ہوں گے، تو اس کے بارے میں پہلا سوال یہاں پہ آیا ہے یسألونک عن الاحلہ، کہ یہ آپ سے ہلال کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ احلہ کہتے ہیں ہلال کی جمع، ہلال کہتے ہیں چاند کو، اور بلند آواز سے کسی چیز کو پکارنا یا کسی چیز کے اوپر بلند آواز کو بلند کرنا، اس کو ہلہلا کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ آپ نے سنا ہوگا جو عرب یا فارسی شادیاں ہوتی ہیں اس میں وہ کہتے ہیں ہلہلا کرنا، ہلہلا وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے ہل ہل کر کے ایک آواز نکالتے ہیں منہ سے، یعنی آواز کو بلند کرنا۔ تو جب یہ نیا چاند ہوتا تھا، ان کے یہاں کچھ رسومات تھیں ان کے یہاں، تو اس وقت یہ آوازوں کو بلند کرتے تھے، یعنی مہینہ شروع ہونے کے بارے میں گفتگو ہوتی تھی کہ اب یہ فلاں مہینہ شروع ہو گیا، یہ حرام مہینہ شروع ہو گیا، یہ فلاں مہینہ رجب کا، یہ رمضان کا، اس طرح سے مہینوں کے بارے میں گفتگو کرتے تھے۔ تو اب انہوں نے سوال کیا، اس سے پہلے آپ کو روزے کے احکامات بیان کیے گئے تھے، روزے کے احکامات سے پہلے آپ کو نماز روزے کے مختلف احکامات جو ہیں سورہ بقرہ کے اندر پیچھے آ چکے ہیں، پھر اس سے پہلے بنی اسرائیل کا قصہ تھا۔ اب یہ احکامات کی جو ہے وہ باری آئی ہے، تو اب احکامات کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے بہت کم احکام ایسے ہیں کہ جن کو ابتدا بالساکن جو ہے شروع کیا ہو، یعنی نئے سرے سے اس کے بارے میں بتایا ہو۔ یہ احکامات اصل میں جو عبادات موجود تھیں ان کی تصحیح کے لیے، ان کے اندر جو موجود خرابیاں تھیں ان کو دور کرنے کے لیے، اور جو غلط رسومات اس میں شامل ہو گئی تھیں ان کو نکالنے کے لیے ان کو دوبارہ سے بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر سوال ہو رہا ہے چاند کے بارے میں۔ اس زمانے میں چاند کو استعمال کیا جاتا تھا ایز اے کیلنڈر، جسے ہم کیلنڈر کہتے ہیں، اس زمانے میں اردو میں یا فارسی میں اس کو جنتری بھی کہتے ہیں۔ جنتری یعنی جس کے ذریعے وہ اپنے اوقات کو پہچانتے تھے، چاند کا اوپر جانا، چاند کا نیچے آنا، چاند کا گھٹنا، چاند کا بڑھنا، اس سب سے وہ اپنے تاریخوں کو معین کرتے تھے، اور یہ ان کا رسم تھی۔ اس کے بارے میں انہوں نے سوال کیا کہ وہ آپ سے چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اہلہ ہلالوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل، ان سے کہہ دیجیے، ہیا مواقیت للناس، اللہ تعالیٰ نے ساری وہ باتیں چھوڑ دیں کہ جو ایک کیلنڈر کے بارے میں کوئی بیان کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کام کی بات کی وہ بیان کرنا شروع کیا، کہا کہ یہ لوگوں کی میقات، وقت بتانے کا ذریعہ ہے، یہ لوگوں کو وقت بتانے کا ذریعہ ہے، لوگوں کو ان کا حال بتانے کا ذریعہ ہے، لوگوں کو ان کا زمان بتانے کا ذریعہ ہے، تو اس کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ والحج، اور یہ حج کو ناپنے کا ذریعہ ہے کہ حج کب شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حج کے ایام آ رہے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تیاریاں بیان کی جا رہی ہیں، جس ترتیب سے بیان کی جا رہی ہیں، آپ نے دیکھا اس سے پہلے روزے کا بیان ہوا، روزے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لعلکم تتقون، ٹھیک ہے۔ پھر حج کی جو آیات ابھی آئیں گی آگے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات آگے بیان کی ہے کہ تم حج پہ جاتے وقت اپنے ساتھ زیادہ راہ لے کے جاؤ، اور بہترین زیادہ راہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ ترتیب آپ دیکھیں کس ترتیب سے چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو تیاری کروائی کہ روزے کے ذریعے تقویٰ کا حصول کرو، کیونکہ تمہیں حج کے لیے جو بہترین زیادہ راہ چاہیے وہ تقویٰ ہے۔ روزوں کے حصول کے ذریعے اور مختلف عبادات کے حصول کے ذریعے جو مختلف قرآن مجید میں آیات ہیں اس میں بیان کیا گیا کہ تقویٰ کس طرح سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اب حج پہ جانے کے لیے جو بہترین زیادہ راہ ہے وہ تقویٰ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کچھ رسومات کو، کچھ مواقیت پر جا کر، کچھ میقات جو ہیں ان پہ جا کر آپ وہاں سے احرام پہن لیں اور اس کے بعد کچھ رسومات کو، کچھ مناسک کو جو ہے وہ انجام دے لیں۔ یہ ایک ظاہری حالت ہے حج کی، لیکن حج کی اصلی چیز کیا ہے؟ کہ حج کی اصلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان تمام کثافتوں سے، ان تمام غلاظتوں سے جو آپ کے اندرونی طور پر آپ کے اندر پائی جاتی ہے ان سے پاک کریں۔ پھر غسل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ آپ غسل کریں۔ پھر اس کے بعد وہ لباس جسے آپ شان و شوکت کا ذریعہ بناتے ہیں، جو لوگوں میں پہچان کا باعث بنتا ہے، اس کو آپ سے علیحدہ کروایا جاتا ہے کہ ایک ہی قسم کا لباس پہنا جائے، احرام، جس میں سب غریب و امیر، کالا گورا، ہر قوم کا بندہ ایک ہی لباس کے اندر آ جائے۔ اور اس کو تشبیہ دی جاتی ہے کہ کفن کے اندر جس طرح سے لباس لیا جاتا ہے ایک سفید رنگ کا، اسی طرح کا لباس احرام میں لیا جاتا ہے کہ ہر قسم کی شوشہ، ہر قسم کا جسے کہتے ہیں فیشن اس میں سے ختم ہو جائے۔ تو
تو یہ اصل میں حج کے اندر آپ کو پریکٹس کروائی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے نفس پہ کنٹرول کریں. آپ کو بہت ساری چیزوں کی اگر عادت ہو گئی ہے تو ان عادتوں سے اپنے آپ کو چھڑائیں. حج اس چیز کا نام ہے کہ وہاں پر جا کر آپ کے اندر جس چیز سے بدی آتی ہے, برائی آپ کے اندر آتی ہے, جس چیز سے آپ کو کراہت محسوس ہوتی ہے, اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب حج پہ جاتے ہیں تو بہت ساری چیزوں سے جو آپ کے لیے عام طور پہ حلال یا مباح ہوتی ہیں ان سے بھی انسان کو چھڑا دیا جاتا ہے. ان میں سے ایک چیز ہے آئینہ دیکھنا. مباح ہے آئینہ دیکھنا, لیکن جب آپ احرام پہن لیتے ہیں تو آئینہ دیکھنا آپ کے لیے حرام ہو جاتا ہے, مگر یہ کہ اچانک آپ کی نگاہ پڑ جائے اس پہ کفارہ ہو جاتا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ وہاں پہ آپ کی پریکٹس کروا رہا ہوتا ہے. پریکٹس کروانے کی وجہ سے یہ آپ کو تیار کس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے اوپر کنٹرول کی, آپ کو اپنے اوپر تحمل کی, آپ کو اپنی غریزی جو آپ کی خواہشات ہوتی ہیں ان پہ کنٹرول کی, کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ پہ حرام ہو جاتی ہیں. میاں بیوی جب تک ایک دوسرے کے نزدیک نہیں آ سکتے جب تک کہ وہ طواف النساء نہ کر لیں. حج کے جب آپ نے احرام کی نیت سے آپ نے جو ہے وہ حج کے لیے نکل گئے, میقات پہ آ کے آپ نے احرام باندھ لیا, تو بہت سارے تعلقات آپ کے لیے جو حلال تعلقات ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے منع ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ تمہاری پریکٹس کروائی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آگے جو آیات آنے والی ہیں اس کے لیے تقویٰ کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر کنٹرول بھی بہت ضروری ہے. تو یہ لائن سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ احکامات بیان کیے ہیں. یہاں پہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا. اب ایک چیز جو تمام قوموں میں پائی جاتی ہے, عربوں میں بھی پائی جاتی تھی, کہ وہ کچھ ایسی رسومات کے عادی تھے جو رسومات اسلام یا ان کے دین کا حصہ نہیں تھی, لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ہاں وہ رسومات دینی رسوم کے طور پہ رائج کر لی تھی. یہاں پہ ان میں سے ایک رسم یہ تھی کہ جب وہ حج کا احرام باندھ لیتے تھے تو احرام باندھنے کے بعد وہ لوگ اگر کسی کام کے سلسلے میں دوبارہ اپنے گھر جانا چاہتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے. کہتے ہیں کہ جس دروازے سے ہم اپنے گناہوں کے بوجھوں کے ساتھ نکلے تھے اس دروازے سے ہم نہیں جائیں گے. تو وہ کیا کرتے تھے, گھر کے پیچھے سے پھیلا کے یا گھر کی دیوار میں پیچھے سلاخ کر کے وہاں سے گھر کے اندر جاتے تھے. تو یہاں پہ دو چیزوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے. ایک ہے وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. کہتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں ان کے پیچھے سے جاؤ, بلکہ نیکی کیا ہے کہ اپنے گھروں میں اپنے راستے سے جاؤ. یعنی ایک کنایا ہے, یہ ایک کنایا اس بات کا ہے کہ اس رسم سے ہی منع کیا کہ اس غلط رسم کو جو تمہارے ماں باپ یا دادا یا پردادا نے حج میں ڈال دی تھی اور حج کے احرام کی صورت میں تم گھروں میں داخل نہیں ہوتے تھے, اس کو ختم کرو. اور دوسرا کنائے کے علاوہ حج کے ایام کے علاوہ اگر اس آیت کو امپلیمنٹ کریں تو آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی کہ ہر کام کو اس کے صحیح طریقے سے انجام دینے کا اللہ تعالیٰ یہاں حکم دے رہا ہے. یعنی اس کو سیدھے طریقے سے, 2 نمبر طریقے سے انجام نہ دو, بلکہ اس کو سیدھے طریقے سے جو اس کے انجام دینے کا طریقہ ہے اس طریقے سے اس کو انجام دو. پھر فرماتا ہے کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, دروازوں سے داخل ہو, وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور گھر میں ان دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو, تم کامیاب ہو جاؤ گے. اب اللہ تعالیٰ نے فلاح پانے کا, اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نجات پانے کا ذریعہ کس بات کو قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو گے تو فلاح پا جاؤ گے, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ روزہ رکھو گے تو فلاح پا جاؤ گے. فلاح پانے کے لیے, نجات پانے کے لیے وہ بھی چیزیں ضروری ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ ضروری چیزوں کو چھوڑ کر کچھ ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ جو جیسے کہتے ہیں کہ اس ضروری کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے اپلائی کرنا اپنے اوپر ضروری ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لے چکے ہیں, مثلا ہارورڈ میں یا کسی اور یونیورسٹی میں آپ کا ایڈمیشن ہو چکا ہے, تو اب ٹیچر آ کے آپ کو پڑھائی پہ زور دینے کے بارے میں نہیں کہے گا کہ آپ دل لگا کے پڑھیں. آپ دل لگا کے پڑھتے تھے تو وہاں پہنچ گئے, آپ نماز روزہ ادا کر چکے تھے, تو آپ اس جگہ حج پہ جو ہے وہ ان احکام کو فالو کرتے ہوئے کرنے آئے ہیں. تو اب یہاں پہ نئے احکامات دیے جا رہے ہیں یہاں پہ. تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ فلاح پانے کے لیے تمہارے لیے کیا ضروری ہے کہ تم تمام اپنے دل سے وہ تمام میل کچیل, وہ تمام رسومات جو تمہیں تمہارے باپ دادا نے بتائی ہیں, ان سے فرار اختیار کر کے اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے مناسک کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے ان کو انجام دو. اس کے بعد فرمایا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. اب ایک دم سے ایک نئی آیت نئے موضوع کے ساتھ شروع ہو گئی. پہلی آیت روزے کے بارے میں آئی, پھر دوسری آیت جو ہے وہ حج کے بارے میں آئی, اب تیسری جو آیت کا سلسلہ, آیتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے وہ جہاد کے بارے میں شروع ہو رہا ہے. وَقَاتِلُوا, قتلہ اصل میں ہوتا ہے کسی کو مارنا. قاتلو جب الف کے ساتھ آ جاتا ہے تو دو لوگوں کا ایک دوسرے کو جسے کہتے ہیں قاتلو, لڑنا, دو لوگ یعنی جنگ کرنا. قتلہ کسی کو کل کر دینا, قاتلو مقاتلہ یعنی مقابلہ کر کے کسی کو قتل کر دینا. ایک ہوتا ہے کہ آپ کوئی سو رہا ہے اس کو مار دیا جائے گا, یہ ہو گیا قتل. مقاتلہ ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ جنگ کریں اور جنگ میں آپ اس کے اوپر
پیروزی یا فتح حاصل کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیں. کہا کہ قاتلوا فی سبیل اللہ، جنگ کرو، مقابلہ کرو دشمن کے ساتھ اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے لیے نکلو، اللہ کے لیے جنگ کرو. الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کرنے کے لیے نکلتے ہیں. ولا تعتدوا، اور سرکشی نہ کرو. اس سے پہلے کہ میں اس آیت کو تفصیل سے بیان کروں، یہ بات بیان کر دوں کہ یہ بات ہو کیوں رہی ہے یہاں پہ. یعنی ایک دم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ دوربین کیمرے کرو، ایک دم سے اتنے سارے ٹاپکس کی طرف کیوں کر رہے ہو. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اب فتح مکہ کے لیے نکل رہے ہیں. فتح مکہ کب ہوئی ہے؟ فتح مکہ 9 ہجری میں یا 8 ہجری میں، 8 ہجری کے اختتام پہ فتح مکہ ہوئی ہے. اس سے پہلے جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی، صلح حدیبیہ میں جو شرائط لکھی گئی تھی، ان شرائط کے حساب سے مسلمانوں نے بڑا اعتراض کیا تھا کہ آپ نے یہ شرائط قبول کر لی، لیکن آپ جو ہیں وہ کافروں سے دب گئے. مسلمان 1400 یا 1800 کی تعداد میں وہاں موجود تھے، آپ کافروں پہ حملہ کرتے تو وہاں پہ آپ فتح پا سکتے تھے. لیکن اس کے بعد جو شرائط طے ہوئی، اس کے بعد یہ تھا کہ آپ اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے یا اگلے سال حج کرنے کے لیے جائیں گے. اب جب یہ حج کرنے کے لیے جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ کفار جو ہے، کیونکہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا، جمعے کے خطبے میں اس کو تفصیل سے انشاءاللہ ذکر کروں گا، معاہدہ توڑ دیا تھا جن قبیلوں کے ساتھ ان کے قبیلے حریف قبیلے تھے، انہوں نے آپس میں جنگ کر لی تھی. اس لیے مسلمانوں کو حق حاصل تھا کہ مسلمان اس پہ حملہ کر دیں. تو حج ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے. تو حج ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ان کے ذہن میں یہ پریشانی تھی کہ ہم نے حرام مہینوں کے اندر اپنے بچپن سے سنتے آئے کہ حرام مہینوں میں جنگ جو ہے وہ حرام ہے. حرام مہینے کون سے ہوتے تھے؟ یہ حرام مہینے، حرام سے مراد آپ اردو والا حرام نہ سمجھیں، حرام سے مراد محترم مہینے، ٹھیک ہے، جس طرح کہتے ہیں ماہ حرام یعنی محترم مہینہ. تو حرام مہینے وہ ہوتے تھے کہ جو جنگ اور جو حج اور عمرے سے متعلق جو مہینے ہوتے تھے ان کو حرام مہینے کہا جاتا تھا. جس مہینوں کے اندر حج کیا جاتا تھا ان سے پہلے اور بعد کے مہینوں کو حرام مہینوں میں شامل کیا گیا. جیسے مثلا یہاں پہ ذی الحج، ذی الحج اور محرم کو، ٹھیک ہے، اور اسی طرح وہاں پہ رجب کو حرام مہینے میں قرار دیا. تو یہ کیوں قرار دیا؟ رجب کے مہینے میں لوگ عمرے کے لیے بہت زیادہ تعداد میں جاتے تھے، تو راستے کو محفوظ کرنے کے لیے کہ راستے میں جنگ و جدل نہ ہو، تو اس مہینے کو حرام مہینہ قرار دیا کہ اس مہینے میں لوگ محفوظ طریقے سے عمرہ کرنے کے لیے پہنچ جائیں. اسی طرح حج سے پہلے کے مہینے، ٹھیک ہے، ذی الحج سے پہلے کے مہینے اور ذی الحج کے بعد کے مہینے کو حرام مہینے قرار دیا تاکہ لوگ جب جا رہے ہوں اور جب آ رہے ہوں تو ان سے کوئی آپس میں جنگ نہ کرے، کوئی ایک دوسرے سے لڑے نہ. تو ان کے ذہنوں میں یہ سوال تھا کہ جب ہم وہاں پہ جائیں گے اور مکہ والوں نے اگر ہم پہ حملہ کر دیا، کیونکہ انہوں نے معاہدہ کرنے کے بعد معاہدے کو توڑا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم بیان کر دیا کہ دیکھو اس بات سے نہ ڈرنا کہ حرام مہینہ تم سے نہ لڑو، یعنی ان سے تم جو ہے تلوار نہ اٹھاؤ، بلکہ اگر وہ تم سے لڑیں، اگر وہ تم سے مقابلے کے نکلیں تو تمہیں بھی تلوار اٹھانے کی اجازت ہے. لیکن اسی صورت میں پہل تم نے نہیں کرنی. اگر وہ تم سے لڑنے کے لیے آئے، مقاتلہ کریں، اگر تمہارے ساتھ مقابلے کے لیے تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اجازت ہے کہ تم اپنی تلوار نکالو اور ان سے لڑو. کہاں پہ لڑو؟ اندہ مسجد الحرام، یعنی مسجد الحرام کے اطراف میں، جو مسجد خانہ کعبہ ہے اس کے اطراف میں. آپ کو پتہ ہے کہ حرم کا علاقہ ایسا علاقہ ہے کہ جس میں آپ کوئی جانور ہی نہیں مار سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ جانور کو مارنا، کوئی ایسا کام جو کہ آپ کے احرام کی حالت سے آپ کو باہر نکالتے ہیں، وہ کام کرنا وہاں پہ حرام ہے. حتیٰ کہ سب سے بڑی چیز اس میں جنگ ہے، تلوار چلانا تو ایک بہت بڑی بات ہے. تو ان کے ذہنوں میں سوال تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کو یہاں پہ ان کے ذہنوں سے رفع فرما دیا کہ تم ان سے لڑو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب وہ تم سے لڑنے کے لیے آئے. ولا تعتدوا، لیکن ان پہ تعدی نہ کرو. تعدی یعنی سرکشی نہ کرو. سرکشی کیا ہوتی ہے کہ پرانے زمانے میں عربوں میں ایک رواج تھا کہ جب وہ کسی دشمن کو مارتے تھے تو اس کے لاش کے جو ہے وہ ہاتھ پیر کاٹ دیتے تھے، ناک اعضاء اس کے کاٹ دیتے تھے. اسے کہتے تھے مصلح کرنا، یعنی لاش کو خراب کر دیتے تھے. ان کی خواتین کو جو ہے کنیز بنا لیتے تھے، ان کے گھروں سے ان کا مال لوٹ لیا کرتے تھے، ان کے گھروں کو تباہ کر دیا کرتے تھے. یہ ایک طریقہ کار تھا کہ جو عرب اپنی جنگوں کے بعد کیا کرتے تھے. آپ نے جب امام حسین علیہ السلام کی مصائب سنتے ہیں اور حضرت حر علیہ السلام کی زوجہ کا حضرت زہیر علیہ السلام کی زوجہ کا مکالمہ ان کے ساتھ سنتے ہیں، تو اس میں وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ وہ جب ان کو کہتے ہیں میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم چلی جاؤ تاکہ تم آزاد ہو، تو وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گی. تو وہ کہتے ہیں کہ عربوں کا طریقہ کار، حضرت زہیر کا جملہ وہاں پہ مصائب میں عموماً روتے روتے پڑھا جاتا ہے اس لیے اس کو غور نہیں کرتے، لیکن وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا کہ عربوں کا دستور یہ ہے کہ جب وہ کسی قوم پہ حملہ کرتے ہیں تو وہ اس قوم کی عورتوں کو فتح پانے کے بعد کنیز بنا لیتے ہیں، ان کے مال اور اموال کو جو ہے وہ لوٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے گھروں کو تباہ کر دیتے ہیں. تو میں نہیں چاہتا کہ تم میں آؤ. تو یہی چیز یہاں پہ یعنی اس کا ذکر کیا گیا کہ تم وہاں پہ جا کے تعدی نہ کرنا. تعدی یعنی حد سے نہ بڑھ جانا، یعنی اگر ان سے مقاتلہ ہو تو صرف جنگ کرنا، فضول میں نہ کسی کے مال، نہ کسی کے گھر کو تباہ کرنا، نہ کسی کو کنیز بنانا، کچھ بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ ان کو آداب ایٹیکیٹ سکھائے جا رہے ہیں وہاں جانے کے.
ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ سرکشی کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ تعدی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ۔ اب یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ کفار مکہ کے ساتھ ہی کیوں یہ باتیں کی جا رہی ہیں؟ یہ اس لیے کی جا رہی ہیں، کفار مکہ وہ لوگ تھے کہ 13 سال تک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے اوپر جبر اور جسے کہتے ہیں اپنے جذبات کو دبانے کے لیے کہا تھا کہ تم جو ہے وہ ایک سوال بھیجے محمد علیہ محمد کہ وہ مسلمانوں پہ جتنا بھی ظلم کرتے تھے، جتنا بھی ان کے اوپر جو ہے وہ جبر کرتے تھے، مسلمانوں کو کیا تھا، تم نے آگے سے ہاتھ نہیں اٹھانا، تم نے آگے سے تلوار نہیں اٹھانی۔ تو اللہ یہ دبے ہوئے تھے، ان کے اندر غصہ بھرا ہوا تھا کہ اب ان کے اوپر ان کے پاس قوت آ گئی تھی، ان کے پاس طاقت آ گئی تھی، تو کہیں عربوں کی وہی پرانی حمیت ان کے اندر جاگ نہ جائے جنگ کے بعد کہ ان کے قتل کرنے کے بعد ان کی عورتوں کو کنیز بنا لیں اور ان کے گھروں کو تباہ کر دیں۔ تو یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا کہ جو تعدی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ جب تم وہاں پہنچو تو اسی طرح سے ان کو گھر سے نکالنا جس طرح سے انہوں نے تمہیں گھر سے نکالا تھا۔ جس نے تمہیں گھر سے نکالا تھا اس کو تم گھر سے نکالو گے، جس نے ظلم نہیں کیا تھا اس پہ تم ظلم نہیں کرو گے۔ کہا وَقَاتِلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ، انہیں مارو جہاں پاؤ، انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ اور سنو فتنہ قتل سے زیادہ سنگین ہے، ٹھیک ہے؟ فتنے کو قتل سے زیادہ سنگین کہا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ فتنہ جسے آپ عربی میں جو ہے فتنہ کہتے ہیں، فتنہ سے نکلا ہے، فتنہ فتین اسی لفظ سے نکلا ہے، فتین ذہین کو بھی کہتے ہیں۔ لیکن فتنہ جب سونے کو خالص کرنے کے لیے آگ میں جلایا جاتا ہے تو اس پہ ایک جھاگ آتا ہے، وہ جھاگ کیا ہوتا ہے، اس کے اندر جو گندگی ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے اور سونا پیور ہو جاتا ہے۔ تو اس پیورٹی کو عربی زبان میں لغت کے اندر فتنہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس پروسیس کو فتین یا اسی طرح کوئی لفظ کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اصطلاح کے اندر یہ لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ یہ لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جب انسان کو فتنے میں ڈالا جاتا ہے، فتنہ یعنی انسان کو اتنا آزمایا جاتا ہے کہ وہ اپنے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے کے نزدیک ہو۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تم کیا سمجھتے ہو تمہیں ایسی جنت میں ڈال دیا جائے گا؟ لا یفتنون بے، تمہیں یفتنون یہ فتنہ سے بنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک تمہیں آزمایا ہی نہیں ہے، یعنی تمہیں اتنا زیادہ صبر کا مظاہرہ کرنے کا موقع ہی نہیں لگا کہ تمہیں اپنے اسلام کو چھوڑنے کا تمہارے دل میں خیال آ جائے، پھر اس کے باوجود تم اسلام پہ قائم رہو۔ یعنی تمہارے اوپر اتنے درد و علم و اتنے شدید جسے کہتے ہیں رنج و علم آئے نہیں ہے کہ تمہاری آزمائش ہو سکے، ٹھیک ہے؟ تو کہا کہ فتنہ جو ہے جس کے اندر انسان جو ہے وہ اپنے دین کو چھوڑنے کے درپے ہو جائے وہ قتل سے زیادہ سنگین ہے، وہ قتل سے زیادہ سنگین ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ علماء نے فتنے کو جو ذکر کیا ہے وہ یہ ذکر کیا ہے کہ اس زمانے میں طریقہ کار کیا تھا، قبیلہ وار زندگی کی جاتی تھی، مختلف قبیلوں کی صورت میں رہتے تھے، اور جو قبیلے کا سردار ہوتا تھا اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا کہ وہ جو دین اختیار کرے اس کے ماننے والے، اس کے پیروکار، اس کے مریدین یا اس کے جو بھی رعایا ہوتی تھی وہ سب اسی دین پہ رہتی تھی۔ کوئی بھی ہمت اور جرت نہیں کر سکتا تھا کہ اس دین سے مخالفت کرے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب قریش جب تک جسے کہتے ہیں کہ اقتدار میں رہے، کعبہ ان کے پاس رہا، تو ٹوٹل کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے؟ میں نے جمعے کے خطبے میں ذکر بھی کیا تھا کہ سارے ملا کر مدینہ کے مسلمان ملا کر جب وہاں سے نکلے تو 200 مسلمان تھے، مکہ سے ہم نکلے 13 سال کی محنت کے بعد، اور جب صلح حدیبیہ کے وقت آئے ہیں تو اس وقت 1400 یا 1800 مسلمانوں کی، چلے 2000 لگا لیں جو کچھ رہ گئے وہاں پہ، بوڑھے یا کمزور یا خواتین، تو 2000 یا 2100 مسلمان تھے۔ لیکن جب فتح ہو گیا مکہ تو اس کے بعد لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہو گئے۔ کیوں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان؟ لاکھوں سے مراد جو 1,24,000 آخری حجت الوداع کے وقت آئے، تقریباً 1,20,000 یا 1,24,000، وہ کہاں سے آئے؟ مختلف علاقوں سے آئے۔ وہ کس طرح سے آئے؟ کیونکہ وہ تمام لوگ جو حج پہ آتے تھے وہ قریش کی وجہ سے اپنے دین کو تبدیل نہیں کرتے تھے۔ خود قریشی اپنے سرداروں کی وجہ سے دین کو قبول نہیں کرتے تھے، لیکن جب فتح مکہ کے بعد بڑے بڑے سردار قریش کے جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، چاہے وہ ڈر کے مارے ہوئے ہوں یا اسلام لے کے آئے ہوں، بڑے بڑے جو سپہ سالار تھے، جیسے خالد بن ولید تھا، یا اس طرح کے جو بڑے بڑے سپہ سالار تھے، اس کے اندر عمر بن عاص تھا، جو بڑے بڑے ذہین لوگ ان کے یہاں سمجھے جاتے تھے، یا اسد نام خیر بھول گیا مجھے، بہت بڑے بڑے ان کے سردار تھے جو مختلف شعبوں کے ماہرین تھے۔ پھر کعبہ کے اندر ان تمام قبیلوں کے جو باہر سے مختلف یمن سے شام سے جو لوگ آتے تھے ان کے بت رکھے ہوتے تھے، تو وہ اس ڈر کے مارے کہ کہیں قریش کے دین سے خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے وہ ہمیں حج کی اجازت نہ دے، تو وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ لیکن جب فتح مکہ ہو گیا، فتح مکہ کے بعد وہ سورہ فتح نازل ہوئی، سورہ نہیں وہ کیا ہے فی دین افواجا، کون سی والی سورہ؟
اذا جاء نصر اللہ، سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ دین کے اندر لوگ فوج در فوج داخل ہونے لگے. یہ فوج در فوج کیسے داخل ہونے لگے؟ کیونکہ جب فتح مکہ ہو گیا اور سردار وہاں کے مسلمان ہو گئے تو اب جو لوگ حج پہ آتے تھے انہوں نے دیکھا کہ مکہ فتح ہو گیا ہے اور وہاں کے لوگ مسلمان ہو گئے، تو وہ جو ان کی ڈر کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے. تو فوج در فوج لوگ جو ہیں اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے. تو اب یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا فرما رہے ہیں کہ یعنی اس منظر کو آپ بیک گراؤنڈ میں رکھتے ہوئے اس چیز کو سمجھیں کہ اب جب وہاں پہ جاؤ تو قتل کرو جیسا کہ انہوں نے تمہیں قتل کیا، گھروں سے نکالو جیسا کہ انہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا، ٹھیک ہے. اور قتل جو فتنہ ہے وہ قتل سے زیادہ جو ہے وہ بری چیز ہے. پھر اس کے بعد یہ فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. دوبارہ بات کو ریپیٹ کیا گیا. پہلے کہا تھا کہ جہاں وہ تمہیں پائیں وہاں پہ ان کو قتل کر دو. دوسری دفعہ کہا کہ جب وہ تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، یعنی تاکید کیا کہ پہل نہیں کرنی تم نے. تاکید کیا ہے؟ پہل تم نے نہیں کرنی. جب وہ تمہارے لیے لڑنے کے لیے تلوار اٹھائیں تو ایک تلوار ہے جب والے پہلے ترجمہ پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد اس کی توضیح آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم سے نہ لڑیں. اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو، کافروں کی یہی سزا ہے. فَإِنِ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اسی آیت کو جو ہے وہ اپنے اخلاق سے وہاں پہ دکھایا. آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی اذیت کا اتنا باعث بنے تھے کہ رسول خدا کو مکہ چھوڑ کے جانا پڑا. ان میں سے بڑے بڑے سرداروں میں ایک ابو سفیان بھی تھا. جب وہاں پہ پہنچے ہیں اور ابو سفیان نے دیکھا کہ مسلمانوں کو اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے اور ان کے پاس لڑنے کے لیے کچھ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے خلاف ورزی کر دی تھی معاہدے کی، تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ بھائی اب تم یہ اپنے گھروں میں قید ہو جاؤ. تو اس وقت ابو سفیان گیا ہے رسول خدا کے پاس. حضرت عباس جو رسول خدا کے چچا تھے ان کی وراثت سے کہ میں آپ کی پناہ لیتا ہوں اور آپ کی امان لے کر میں رسول خدا کے پاس جانا چاہتا ہوں. وہاں پہ جب گیا تو کہا کہ ہم آ رہے ہیں اور مکے کو جو ہمیں مکے میں ملے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا مگر یہ کہ جو مسلمان ہو جائے. تو ابو سفیان وہاں پہ جا کے مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام لے آتا ہے. تو اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جو خانہ کعبہ میں پناہ لے لے وہ امان میں ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے وہ امان میں ہے، جو ایک اور جگہ بیان کی تھی فلاں جگہ پناہ لے لے تو وہ امان میں ہے. تو کچھ جگہوں کو امان کی جگہ قرار دے دیا جاتا ہے جن کے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں تو لوگ وہاں پناہ لے لیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے گھروں میں ہی قید رہ جاتے ہیں. سہیل بن عمرو جیسا تھا، وہ اسلام لے کے نہیں آتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بڑا رسول خدا کو تنگ کیا ہوتا ہے. کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جیسے حبشی تھا، وہ بھاگ گیا تھا طائف کی طرف. وہ رسول خدا کے زمانے میں ایمان لے کے نہیں آیا. حبشی جو ہے وہ رسول خدا کے زمانے میں ایمان لے کے نہیں آیا، وہ طائف کی طرف بھاگ گیا. لیکن بعد میں خلافت اول کے دوران جو ہے وہ ایمان لے کے آ گیا. جب اس نے دیکھا کہ سب کو رسول خدا نے معاف کر دیا تھا تو میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ مجھے بھی معاف کر دیا جائے، مجھے بھی اسی طرح شرفا کی طرح اس میں ٹویٹ کیا جائے. غلام تھا کیونکہ، تو یہ آ کے ایمان لے آتا ہے. اور اس کے ایمان لانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بعد میں یہ مسیلمہ کذاب کو قتل کرتا ہے. مسیلمہ کذاب جس طرح حضرت حمزہ کو اس نے نشان لے کے مارا تھا، اسی طرح نیزے سے یہ مسیلمہ کذاب کو بھی مار دیتا ہے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے لا تثریب علیکم اليوم کہہ کے تمام لوگوں کو بخش دیا کہ آج کے بعد تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، تمہیں میں نے معاف کر دیا. اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے رسول نے وہ تمام لوگ جو شدید دشمن تھے سب کو معاف کر دیا. اب اس میں سے جو ایمان لے کے آنا چاہتے تھے وہ ایمان لے آئے، جو ایمان لے کے نہیں آنا چاہتے تھے وہ جزیہ دے کر ان سے کہا کہ تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ یا جزیہ دے کر دوسرے علاقوں میں چلے جاؤ، وہاں سے ہم تم سے جزیہ لیں گے. لیکن کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں رسول خدا نے کہا کہ ان کو کعبے کی دیوار کے ساتھ بھی چمٹا پاؤ تو ان کو قتل کر دو. وہ تقریباً 8 یا 9 لوگ تھے. ان میں سے ایک شخص وہ تھا کہ جس نے اب اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہا. ان میں سے ایک خاتون تھی اور 2 افراد اور تھے جن کو قتل کر دیا گیا. باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے معاف کر دیا. وہ کسی کی توسط سے، کسی کی وساست سے رسول خدا کے پاس آئے، انہوں نے معافی مانگی، ان کو معاف کر دیا گیا. لیکن 3 لوگوں کو قتل کر دیا گیا. ان میں سے ایک خاتون تھی اور 2 مرد تھے. میں اس کا ابھی ذکر نہیں ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پہ ان کے بارے میں ذکر کروں گا کہ وہ کیا واقعات ہیں جن کی وجہ سے رسول خدا نے حکم دیا تھا کہ ان کو جہاں بھی ملے مار دو، جہاں بھی ملے مار دو، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. معافی مانگنے اسلام نہیں ہے، ان کو مارنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ان کو قتل کر دیا گیا. پھر اس کے بعد فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. جب تک فتنہ مٹ کر اللہ کا دین غالب نہ آ جائے ان سے لڑتے رہو، یعنی چھوڑنا نہیں ہے ان کو. اگر وہ بعد آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی جائز نہیں ہے. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص. اب یہ سارے
جسے کہتے ہیں دقیق احکامات ہیں، اس لیے میں صرف ترجمہ کر کے ان کا جو ہے وہ آگے بڑھا ہوں. صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ. ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے. ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اس طرح اس پر دست درازی کرو. البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں. میں بالکل تفصیل اب نہیں بتا رہا کیونکہ اس میں بہت تفصیل ہے، کیونکہ یہ قصاص اور دیات کے معاملات اس کے اندر پورے ڈسکس کرتے ہیں علماء، تو وہ میں ابھی یہاں پہ نہیں کر رہا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. یہ انفاق کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. انفاق کہتے ہیں جس جگہ پہ جس وقت ضرورت ہو اس جگہ پہ اس کو خرچ کرنا. مال خرچ کرنا خالی انفاق نہیں کہلاتا، مال خرچ کرنا اس جگہ پہ جہاں پہ اس کی ضرورت ہو وہ انفاق کہلاتا ہے، ورنہ صدقہ کہلاتا ہے، خیرات کہلاتی ہے. لیکن انفاق کہتے ہیں اس مال کو جو ضرورت کے مطابق اس جگہ پہ خرچ کیا جائے جہاں پہ اس کی ضرورت ہو. کیونکہ جنگ کی بات ہو رہی ہے تو جنگ کرنا آسان نہیں ہوتا، جنگ کرنے کے لیے وسائل چاہیے ہوتے ہیں. ایک آدمی کو مختلف چیزیں جو ہے وہ خریدنے کے لیے، مختلف چیزوں کو لینے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے. تو کہا کہ اپنا مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں تاکہ وہ جنگ پہ جو نکل رہے لوگ ان کے پاس وہ تمام وسائل آ سکیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. کیا مطلب ہے اس کا اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایسا نہ کرنا کہ تم اپنے مال کو اپنی جیبوں میں محفوظ رکھو، ادھر تمہارے فوجی تمہارے اسلحے کے بغیر وہاں چلے جائیں، ان کے پاس جنگ کا سامان نہ ہو اور وہ وہاں پہ جا کے ہاریں اور وہ دشمن پلٹ کے تمہیں اس یعنی تمہارے بچائے ہوئے مال کے ہوتے ہوئے تمہیں وہیں پہ قتل بھی کرے اور تمہارا مال بھی قبضے میں کر لے. اس لیے انفاق کرنے میں کسی قسم کی کنجوسی سے کام نہ لینا. پھر اس کے بعد فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تمام کرو حج کو اور عمرے کو اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهُدَىٰ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّةً. کہتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کے جناب میں پیش کرو اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے. اس میں دو حکم ہیں، ایک تو کلی حکم ہے اگر ایسا کر لو تو اس طرح سے یہ انجام ہوگا، لیکن اگر راستے میں جاتے جاتے حج نہ کر سکو چکے ہو تو کیا کرو گے؟ احرام کھولنا یا احرام سے نکلنا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے احرام اتار دیا احرام سے نکل گئے. نہیں، احرام کھولنے کے لیے جو ہے کچھ طریقہ کار ہے کہ قربانی کی جائے، اپنے بالوں کو جو ہے وہ حلق کیا جائے، تب جا کے آپ حج کے احرام سے باہر نکلتے ہیں. اگر آپ حج کے احرام سے باہر نہیں نکلیں گے تو وہ سارے کام جو آپ کے اوپر احرام کی حالت میں حرام ہوتے ہیں وہ حرام رہتے ہیں. اور قربانی ایک ایسا جسے کہتے ہیں کہ لازمی جز ہے جو اللہ سے اپنی انسیت دکھانے کے لیے پرانے زمانے قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا. ٹھیک ہے، دو قسم کی قربانیاں جب آپ حج پہ آتے ہیں دو قسم کی قربانیاں ہوتی ہیں. ایک وہ قربانی ہوتی ہے کہ جو آپ حج سے پہلے ایک عمرہ جو انجام دیتے ہیں جسے عمرہ مفردہ کہتے ہیں، وہ انجام جب دیتے ہیں تو اس کے کفارے کے طور پہ قربانی دینی پڑتی ہے کیونکہ آپ گئے ہوتے ہیں حج تمتع کے لیے، لیکن وہاں پہ حج مفردہ انجام دیتے ہیں تو یہ قربانی وہ ہوتی ہے. وہ قربانی نہیں ہے جو حج کے بعد واجب ہوتی ہے، یہ حج سے پہلے کی قربانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کفارے کے طور پہ ہوتی ہے. ایک قربانی وہ ہوتی ہے جو آپ مینا کے اندر کرتے ہیں اپنے احرام سے باہر نکلنے کے لیے. ٹھیک ہے، وہ قربانی الگ ہوتی ہے. تو یہ دو قسم کی قربانیوں کا یہاں پہ ذکر ہے. کہتے ہیں کہ حج کے احرام سے تم اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ تمہاری قربانی مینا میں نہ پہنچ جائے. اس کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا کہ اگر حج پہ تم نہیں پہنچ سکے، حالات خراب ہو گئے، موسم خراب ہو گیا، تو اب تم احرام کی حالت میں ہو تو اب تم کیا کرو، کسی نہ کسی طریقے سے اپنی قربانی کو وہاں پہنچاؤ اور جو ہے وہ وہاں پہ جب قربانی ہو جائے اپنا جو ہے بالوں کی تقسیم کرو یا حلق کرو، اس کے بعد تم اس سے نکلو گے. آگے اس کے مزید احکام بھی ہیں کہ اگر فرض کرو تو قربانی وہاں نہیں ہو سکے تو پھر روزوں کے ذریعے اس کو پورا کرو. وہ طریقہ کار مختلف علماء نے بیان کیے. میں جلدی اس سے گزر رہا ہوں کیونکہ یہ سارے کے سارے فقہی مسائل ہیں. یہاں پہ ترجمہ ذرا اگر میں تفصیل بیان کروں تو روکھا بھی ہے تھوڑا سا، اور اس کے اندر فقہی مسائل کی کتابیں اگر آپ پڑھ لیں تو وہ زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے. فمن کان منکم مریضا او بہ اذى من راسه ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک فاذا آمنتم فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 اذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم
لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. یہ پورے انہوں نے کفارے بیان کیے ہیں کہ اگر حج نہ کر سکو تو کس طرح سے کرنا ہے. میں ترجمہ کر دیتا ہوں. اور جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اس بنا پر اپنا سر اپنا سر نہ منڈوائے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پہ روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے. پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے تو حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ. تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کے فائدے اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے. دیکھیں وہی جو حکم میں نے آپ کو بیان کیا تھا یہاں پہ قرآن کی آیت میں بیان ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ قربانی دے. اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روز وہ پورے کرے. یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام سے قریب نہ ہو. حج آپ کو پتہ ہے 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے حج تمتع, ایک ہوتا ہے حج مفردہ اور ایک ہوتا ہے حج قران. ہم لوگ جو حج کرتے ہیں وہ حج تمتع کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم دور سے جا رہے ہوتے ہیں. ایک حج قران ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے حج افراد. تو یہ الگ الگ حج کی قسمیں ہیں. ہمارا حج جو ہوتا ہے حج تمتع ہوتا ہے. بہرحال وہ آپ کو فقہی کتابوں میں توضیح مسائل کے اندر اس کی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی. پھر اس کے بعد اس میں رکوع کو ختم کروں. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب. اللہ کے ان احکامات کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا, ٹائم ہمارے پاس کتنا ہے؟ 20 منٹ ہے نا. میں اس کو ان احکامات کو جلدی جلدی پڑھ دوں تاکہ اگلی دفعہ سے جو ہے وہ اسی آیات پہ پہنچ جائیں. لیکن بہرحال ابھی احکامات چلیں گے آگے بھی تھوڑا سا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل, کوئی بدعملی, کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو. اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا. سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ اور سب سے بہتر زاد راہ تقویٰ ہے یعنی پرہیزگاری ہے. بس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو. یہ باتیں جو میں نے آپ کو مقدمتاً بیان کی تھی وہ ساری کی ساری اب آیات کے اندر آنی شروع ہو رہی ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین. کہتے ہیں اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. کیونکہ پہلے زمانے میں جب وہ حج پہ آتے تھے تو وہ اپنی تجارت کا سامان ساتھ لے کے آتے تھے. لیکن ہوتا کیا تھا کہ وہ تجارت کے سامان میں اتنے زیادہ مگن ہو جاتے تھے کہ جلدی جلدی حج انجام دے کر وہ چیزوں کو بیچنے میں لگ جاتے تھے. کہا کہ اس میں تمہیں اجازت ہے, مسلمانوں کو کہا کہ تمہیں اجازت ہے کہ تجارت کرو, اگر تمہیں خرید و فروش کرنی ہے کر سکتے ہو خرید و فروش, لیکن پہلے اصل نیت تمہاری کیا ہونی چاہیے؟ اصل نیت حج کی ہونی چاہیے. جب اس سے فارغ ہو جاؤ تو پھر خرید و فروش بھی کرو اور اپنی تجارت بھی کر سکتے ہو. ایک اور ان کے ہاں جو خرافات جسے کہتے ہیں کہ ایک رسم ان کے یہاں تھی عربوں کے اندر, قریش کے اندر, وہ مزدلفہ نہیں جاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم نانو ابناء الحرم, ہم جو ہے وہ حرم کے بیٹے ہیں, ہم حرم کے رہنے والے ہیں, ہم کعبہ کے متولی ہیں. تو وہ وہیں پہ اپنا حج تمام کر لیتے تھے, وہ مزدلفہ نہیں جاتے تھے. کہتے ہیں ہمارے لیے نہیں ہے, عرفات میں جانا ہمارے لیے نہیں ہے, تو دوسرے لوگ حج وہاں پہ جائیں, ہم لوگ نہیں جائیں گے. تو ان کے لیے یہاں پہ بیان کیا گیا کہ سب برابر ہیں. کہتے ہیں کہ مذائقہ نہیں, جب تم عرفات سے چلو تو مشعر حرام کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے. وہاں پہ جا کے کیا کرتے تھے, جہاں پہ ٹھہرنے کا حکم ہے وہاں پہ جا کے اپنی خرید و فروش شروع کر دیتے تھے. تو کہا کہ وہاں پہ خرید و فروش نہیں کرو, جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے وہاں پہ اللہ کو یاد کرو. پھر اس کے بعد بتایا کہ ورنہ اس سے پہلے تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے, پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہاں سے تم بھی پلٹو, اللہ سے معافی چاہو, یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. آپ کو پتہ ہے کہ حج پہ جو لوگ گئے ہیں ان کو پتہ ہوگا پہلے عرفات میں قیام ہوتا ہے, پھر اس کے بعد مزدلفہ کے اندر جو ہے بشر الحرام جسے آپ کہتے ہیں وہاں پہ قیام ہوتا ہے. تو کیا کرتے تھے جب یہ وہاں پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے تو وہاں پہ جانے کے بعد کہتے ہیں حج تو اب تمام تقریباً ہو ہی گیا ہے, تو وہاں جا کے اپنے بزرگوں کی تعریفیں بیان کرنا شروع کر دیتے تھے. اور جب وہاں بزرگوں کی تعریفیں بیان کر رہے ہوتے تھے تو بڑائیاں بیان کرتے کرتے آپس میں لڑ پڑتے تھے, آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کر پڑتے تھے. تو وہاں پہ اس کو منع یہاں پہ کیا گیا ہے. کیا فرماتے ہیں کہ پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کیا کرو, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر
مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگ بھی بہت اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے. کوئی کسی شدت سے اللہ کو یاد کرتا ہے, کوئی کسی شدت سے اللہ کو یاد کرتا ہے. یاد کرنا کیا ہوتا ہے اصل میں؟ ذکر جسے کہتے ہیں. یاد کرنا یا ذکر اصل میں ایک قلبی اور ایک قلب کے جسے کہتے ہیں کہ تحرک کے نتیجے میں عمل میں ظاہر ہونے والی چیز کو کہتے ہیں. میں نے کہا تھا نا کہ نماز پڑھو تاکہ میرے ذکر کے لیے, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے نا کہ نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے, مجھے یاد دہانی کے لیے. یعنی نماز کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھے صرف یاد کرتے ہو کہ اللہ ہے, نہیں. اللہ کو یاد کرنے کے نتیجے میں, اللہ کو ایک ماننے کے نتیجے میں تمہارے سے جو افعال انجام ہونے چاہیے وہ تمہارے اعمال سے ظاہر ہونے چاہیے. تو یہ آگے اس کی ڈیٹیلز جو ہے آپ اس کو تفاصیر کے اندر جو ہے پڑھ سکتے ہیں. علامہ احمد صاحب نے, آیت اللہ جوادی صاحب نے, مقبول صاحب نے اس آیت کے ذیل میں کافی تفاصیل بیان کی ہیں, آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں. سب سے مختصر اگر آپ نے پڑھنا ہو, سب سے اچھا جسے کہتے ہیں کہ خلاصے کے طور پر پڑھنا ہو, تو الکوثر جو تفسیر ہے شیخ محسن نجفی صاحب کی, انہوں نے بڑا اچھا یہاں پہ بیان کیا. ائمہ علیہ السلام کی روایات کو بھی لے کے آئے ہیں یہاں پہ, اس سے متعلق جو آیات سے متعلق ہیں, اور جسے کہتے ہیں کہ خلاصتاً ایک اچھا مجموعہ آپ کو وہاں پہ مل سکتا ہے ان آیات کے تحت. کیونکہ ابھی جو آیات آپ مثلا 2 پیجز کے اندر پڑھ رہے ہیں, اس کو پڑھنے جائیں گے تو 20 پیجز میں ان کا خلاصہ اور ان کی تفسیر جو ہے وہ مختلف علماء نے مختلف طریقوں سے احکامات کے ساتھ بیان کیے. پھر اس کے بعد فرمایا ہے کہ ہمیں اپنے اللہ سے یہ کہو, ایک سلوات بھیجے محمد والے ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں سب کچھ دے دے, اس شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. آپ نے وہ جو دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, وہ اس کے بعد آنے والی ہے. اس سے پہلے ایک دعا لوگوں کی نقل کی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس دنیا میں ہی سب کچھ دے دے. وہ کیا فرماتے ہیں, فمن الناس, لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے, من یقول, جو کہتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا, اے اللہ ہمیں دے اس دنیا میں, وما لہ فی الآخرۃ من خلاق, اس کے آگے کچھ نہیں کہتے تھے, کہتے ہیں ہمیں اس دنیا میں سب کچھ دے دے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو دنیا میں دے دیا جائے گا, آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اسی بات کو ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں رکھا. اور ان میں سے کچھ ایسے تھے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ, ان میں سے کچھ یہ کہتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ قنوت میں بھی آپ یہ دعا پڑھتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ کیا کہتے تھے کہ ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے. انشاءاللہ اس کو ہم ختم کر کے آج اپنی گفتگو ختم کرتے. میں چاہتا ہوں امام صادق علیہ السلام کیونکہ شہادت گزری ہے تو اس سے متعلق بھی آپ کو 1-2 باتیں بیان کر دوں. اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. کہتے ہیں کہ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی. یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے ہیں. یہ حج کا ایام کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جو کوئی بھی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں, اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں, بشرطے یہ دن اس کے تقویٰ کے ساتھ بسر کیے ہوں, اس نے تقویٰ کے ساتھ بسر کیے ہوں. اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور تمہاری پیشی ہونے والی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن, اب یہ انشاءاللہ آیت نمبر 203 تک ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. آیت نمبر 203 کے آگے انشاءاللہ ہم نیکسٹ اس سے ختم یعنی شروع کریں گے, اور جو آگے کچھ چیزیں بیان ہو رہی ہیں, کچھ ابھی احکامات ہوں گے, اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو دوبارہ جس طرح سے پہلے چل رہی تھی اخلاقی اور واقعات کی صورت میں, وہ دوبارہ سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک صلوات بھیجیں یہ ٹائم بتا دیں میرے پاس کتنا ٹائم ہے تاکہ اس حساب سے میں جی 10 منٹ ہے نا میرے پاس, بس 10 منٹ سے زیادہ ہی ہے. بس میں 1-2 روایات میں امام صادق علیہ السلام کی زندگی سے متعلق آپ کے لے کے آیا تھا, صرف بلٹس پوائنٹ کی صورت میں, کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو تعارف کرایا جاتا ہے وہ جعفری کہہ کے تعارف کرایا جاتا ہے. وہ کیا وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پہ ہمیں جعفری کہا جاتا ہے؟ امام صادق علیہ السلام کے کچھ کاموں کو علماء بہت زیادہ ہائی لائٹ کر کے بیان کرتے ہیں کہ امام صادق کے بہت سارے بڑے کاموں میں سے کچھ کام ایسے ہیں کہ جو امام صادق علیہ السلام کو دوسرے ائمہ علیہ السلام سے ممتاز کرتے ہیں. ان میں سے
میں نے آپ کے لیے 5 امپورٹنٹ کام جو ہیں جو علماء نے بہت سارے بیان کیے، ان سے 5 جو سر فہرست تھے وہ نکالیں وقت کے لحاظ سے. اس میں امام صادق علیہ السلام نے جو کام کیے ان کی زندگی میں اگر نظر دوڑائیں، ان کی جو امامت کی زندگی اور امام باقر علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہوئے جو انہوں نے کام کیے، ان میں پہلا کام جو تھا وہ امام صادق علیہ السلام نے تفسیر قرآن کو زندہ کیا، احیاء تفسیر القرآن. اس سے پہلے تفسیر قرآن کے اندر بہت زیادہ جسے کہتے ہیں تفسیر بالرائے کا سلسلہ آ گیا تھا. بہت زیادہ لوگوں نے اپنی پسند سے اپنی رائے کے مطابق قرآن کو تفسیر کرنا شروع کر دیا تھا. عرب کے مختلف قبیلوں میں لوگوں نے عرب کے مختلف الفاظوں کو جو عربی اصیل کے اندر استعمال نہیں ہوتے تھے، ان الفاظ کے تھرو قرآن مجید کو مختلف طریقے سے بیان کرنا شروع کر دیا تھا. امام صادق علیہ السلام نے قال رسول اللہ اور جسے کہتے ہیں کہ قال اللہ کہہ کے قرآن کو قرآن کے ذریعے تفسیر کیا. اور بہت ساری روایات آپ کو جو تفسیر کے ضمن میں جہاں پہ ملتی ہیں، اکثر اس میں سے امام صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام کی 3 ائمہ کی روایات قرآن کے بارے میں بہت زیادہ ملتی ہیں. تو انہوں نے پہلا کام کیا کہ تفسیر قرآن کو دوبارہ سے زندہ کیا. دوسرا کام کیا سنت کا احیاء کیا. سنت کا احیاء کس طرح سے کیا کہ نماز، روزے کے وقت یا یوں کہنے وضو کے طریقے اور ان تمام چیزوں کے اندر مسلمانوں کے اندر اختلاف پایا جاتا تھا. بہت سارے مسلمان جو تھے وہ آپس میں نمازوں میں اختلاف رکھتے تھے. شیعہ جو اپنے آپ کو کہتے تھے جو امام علی علیہ السلام کے پیروکار تھے، وہ ایک خاص طریقے سے نماز پڑھتے تھے. ایک اور تھے جو مثلا کوئی ہاتھ کو یہاں باندھتا تھا، کوئی ہاتھ کو یہاں باندھتا تھا، کوئی ہاتھ کو یہاں باندھتا تھا. کوئی جو ہے وہ وضو کے اندر پیر دھوتا تھا، کوئی وضو پہ جوتے کے اوپر مسح کر لیتا تھا. کوئی جو ہے سر کو جو ہے وہ مسح دونوں ہاتھوں سے کرتا تھا، کوئی سر کا مسح ایک ہاتھ سے کرتا تھا. تو مختلف وضو کے طریقے اور نماز کے طریقے میں فرق آ گیا تھا. تو امام صادق علیہ السلام یہ تمام طریقے بیان کرتے جاتے اور کہتے جاتے تھے کہ حاذا وضو رسول اللہ، حاذا صلاۃ رسول اللہ، یعنی یہ وہ وضو ہے جس طرح رسول خدا وضو کیا کرتے تھے، یہ وہ نماز ہے جس طرح رسول خدا نماز پڑھا کرتے تھے، یہ وہ حج ہے، وہ مناسک ہیں حج کے جو رسول خدا مناسک کے طور پہ حج میں انجام دیا کرتے تھے. یعنی عبادات کا سلسلہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے دوبارہ سے زندہ کیا. آپ کو ملتا ہوگا کہ ایک صحابی امام کے پاس آئے اور انہوں نے نماز پڑھی، بہت نزدیکی صحابی تھے. کہا نماز پڑھی تو کہا کہ تم اتنی بڑی عمر تک پہنچ گئے ہو، تمہیں صحیح سے نماز پڑھنا نہیں آتی. پھر امام صادق علیہ السلام نے خود 2 رکعت نماز اس کو پڑھائی. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس صحابی کو نماز پڑھنی نہیں آتی تھی، بلکہ مطلب یہ تھا کہ وہ مستحبات اور تمام خشوع و خضوع اور تمام چیزیں جس کے ساتھ نماز کو پڑھنا چاہیے ایک مومن کو، اس طریقے سے امام صادق نے دوبارہ سے نماز پڑھ کے جو ہے وہ بیان کیا. اور وہ طریقہ تاریخ کی اور احادیث کی کتاب میں درج کر دیا علماء نے. یعنی کئی اصحاب نے دیکھا اور اس طریقے کو ایز اٹ از لکھ لیا. اس لیے کئی روایت ملتی ہے امام صادق علیہ السلام کی نماز کے بارے میں، کس طرح سے وہ نماز پڑھتے رہے، کس طرح سے انہوں نے وضو سکھایا. تیسرا کام جو انہوں نے کیا، امامت کا سلسلہ زندہ کیا. یعنی امامت کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ امامت کیا ہے، ثقیفہ کے بارے میں بتایا، غدیر کے بارے میں بتایا کہ غدیر میں کیا ہوا تھا، جو چیزیں بھلا دی گئی تھی ظلم اور بربریت کی وجہ سے مسلمانوں کی نسلوں میں وہ بات نہیں پہنچ سکی تھی. حدیث کی منع کی وجہ سے مسلمانوں کے تمام شہروں میں جو اسلام پھیلا تھا وہاں تک نہیں پہنچ سکی تھی. امام صادق علیہ السلام کیونکہ جس علاقے میں رہتے تھے وہاں پہ زیادہ تر کون تھے، زیادہ تر شیعہ نہیں تھے، زیادہ تر دوسرے جو جسے کہتے ہیں کہ دوسرے ان کی خیرات سے جسے کہتے ہیں کہ جو یکجہتی نہیں رکھتے تھے وہ لوگ رہتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ اہل سنت کے بڑے بڑے علماء امام صادق علیہ السلام کے جو ہے وہ صحابی رہے. تو امام صادق ان کے درمیان جو ہے امامت کو بیان کرتے تھے، امامت کے موضوع کو بہت اچھی طریقے سے بیان کیا. زیارت امین اللہ آپ کے زمانے میں آئی، زیارت حضرت ابوالفضل عباس امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی. اس کے علاوہ زیارت اربعین امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی. امام حسین کے بارے میں کربلا کو امام حسین نے امام صادق علیہ السلام نے دوبارہ زندہ کیا. چوتھا کام جو کیا ہے وہ کیا کیا کہ آپ نے اپنے گھر میں، کیونکہ امام باقر پہ سختیاں تھیں اس وقت، بنی امیہ جا رہی تھی اور بنی عباس کا ابھی زور چل رہا تھا، لیکن اب بنی عباس جب آ گئے تو امام صادق نے کیا کیا کہ اپنے گھر میں، اپنے جسے کہتے ہیں جس مسجد میں وہ جاتے تھے وہاں پہ شاعر، ایک بہت مشہور شاعر تھا، نابینا تھا، اس کا نام تھا مجھے اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. میں اس کو بلاتے تھے، ہارون پتہ نہیں کیا نام تھا، اس کو بلاتے تھے، نابینا شاعر تھا، بہت فی البدیہہ اشعار کہتا تھا. اس کو جو ہے وہ امام صادق کہتے تھے کہ تم میرے جو کلاس کے بعد جو اصحاب بیٹھے ہوتے تھے ان کے سامنے، اور خواتین کو بٹھاتے تھے دوسری طرف، ان کے سامنے کربلا کے واقعات کو اپنے اشعار کی صورت میں بیان کرو. اور پھر اس کے بعد اس میں گریہ ہوتا تھا. وہ مجلس کا ایک سلسلہ جو تھا وہ امام صادق علیہ السلام نے اس طریقے سے گریہ کروانا اشعار کی صورت میں اپنے زمانے میں شروع کرایا. پھر اس کے بعد جو ایک چیز، 5ویں چیز جو بیان کی گئی وہ کیا تھا
کہ حدیث کو زندہ کیا، کیونکہ حدیث آپ کو معلوم ہے کہ حدیث کے اوپر پابندی لگ چکی تھی، 100 سال تک حدیث پہ پابندی رہی. پھر اس کے بعد حدیثیں جو لکھنی شروع جب کی گئی تو بہت ساری حدیثوں میں جعلی حدیثیں شامل ہو گئی. امام صادق علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرنا شروع کیا دوبارہ سے، جس کی وجہ سے جب ہم کہتے ہیں نا قال صادق علیہ السلام، جب ہم کہتے ہیں تو یہ وہ حدیثیں وہی ہوتی ہیں جو رسول خدا سے ہوتی ہیں. آپ کو ہو سکتا ہے اسی سے ملتی جلتی، اسی مفہوم سے ملتی جلتی احادیث جو ائمہ اربعہ ہیں ان کے جو 4 امام ہیں، امام شافعی، امام حنبل اور جو بخاری اور مختلف احادیث کے لکھنے والے ہیں، ان میں وہ احادیث مل جائیں گے. لیکن امام صادق علیہ السلام نے اس کو دوبارہ سے صحیح، جو اس میں جیسے کہتے ہیں کہ جو انحرافات ہو چکے تھے اس کو ہٹا کے صحیح طریقے سے دوبارہ سے بیان کیا امام صادق نے. اس لیے ہم جب امام صادق تک سلسلہ پہنچ جاتا ہے سند کا، تو ہم کہتے ہیں کہ جب قال صادق یعنی قال رسول اللہ، امام صادق علیہ السلام نے رسول خدا کی احادیث کو دوبارہ سے زندہ کیا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس دین کو، جس امامت کو، جس کربلا کو زندہ کرنے کے لیے امام صادق علیہ السلام نے کوششیں کی، اور جس دین سے ہم ریلیٹڈ ہیں جعفری ہونے کے عنوان سے، اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ جس طرح انہوں نے قرآن کا تفسیر کا احیا کیا، ہم بھی اپنے دلوں میں، اپنے گھروں میں قرآن کو دوبارہ سے زندہ کر سکیں. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا قرآن کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر اپنے لیے مشعل راہ بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا تمام مریضوں کو جو بیمار ہیں، خصوصاً اس گھر کے جو لوگ ہیں ان میں سے اگر کوئی مریض ہے یا ان کے رشتہ داروں میں مریض ہے تو ان کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا تمام مرحومین کو، مرحومین کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ تمام علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما، ان کی حفاظت فرما، ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے ناصر و عوام میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.